إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم فخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 سورت الانعام کی آیت نمبر 95 سے 100 تک کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ خالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں. ذالکم اللہ، وہ اللہ ہی ہے. فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو، پھر تم کدھر جا رہے ہو. خالق الاصباح، وہی صبح کے پھاڑنے والے ہیں. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اسی نے رات کو راحت اور سکون کے لیے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب خوب
علم رکھنے والی ذات کا متعین کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے تارے بنائے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اس کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے حاصل کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً ہم نے ہی جاننے والوں کے لیے نشانیوں کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے ایک شخص سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ایک مستقل رہنے کی جگہ ہے اور ایک عارضی رہنے کی۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یقیناً ہم نے ہی سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ہی اس سے ہر نبات کو، ہر سبزی کو، ہر رویدگی کو پیدا کیا، نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے ہی اس سے ہری ٹہنیاں نکالی ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم ہی اس سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے لٹکے ہوئے زمین کی طرف گچھوں کے خوشوں کو۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور، زیتون، انار کے باغات، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے جیسے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب پھل کو دے اس کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان نشانیوں میں ایمان والوں ہی کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان لوگوں نے جناتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے تہمت تراشی کی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بلا دلیل کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، بلند بالا ہے وہ ذات ان باتوں سے جس کو یہ بک رہے ہیں۔ 6 آیتیں تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ 2 آیت اس میں الگ رکھیں تو 4 آیتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور ان کے ذکر جمیل سے بھری ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں، اور اس کے بعد بھی آیتیں آ رہی ہیں، بدیع السماوات والارض، اور آگے بھی، یہ ساری دلیلیں، یہ ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی چیز آپ کی نظر میں بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنانے والا ہے۔
دوسرے لفظوں میں کہیے، دھواں آپ نے دیکھا تو سیدھی سی بات ہے کہ آگ یہاں جلی ہوگی، بغیر آگ جلے ہوئے دھواں کا وجود ہو سکتا نہیں ہے۔ اب سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 95 سے، آپ ایک ایک جملے کو سنتے چلیے۔ ان اللہ خالق الحب والنوى، حب دانا، گیہوں، دھان، اسی طرح مکئی، باجرے وغیرہ، نوى گٹھلی، کھجور کی گٹھلی۔ جب اللہ اپنے بندوں سے یعنی کاشتکار سے زمین میں ڈلواتے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ برباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ مٹی کا کام کیا ہے؟ جو چیز اس کے اندر جائے گی وہ ختم ہو جائے گی باقی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ان کی طاقت دیکھیے، ان کی حکومت ان دانوں پر، مٹی پر، اس کے اندر جو نمی ہے مٹی کے اندر، اس پر اللہ کی پکڑ اور حکومت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دن ان کو اسی حال میں رکھتے ہیں بالکل محفوظ، اور اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ اب کھل جا۔ تو گیہوں کھلتا ہے، اس کی کوپل نکلتی ہے، کھجور کی گٹھلی پھٹتی ہے، اور وہاں سے اس کا مطلب سیدھا سادہ ہے کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کا وجود ہے تو اسی لیے مل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردے سے، مردہ انڈا، انڈا میں بظاہر کوئی جان کوئی ہو کہ نہیں، سائنسداں بتاتے ہیں، سائنسداں کیا بتائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر جان ہوتی اس کے اندر تو صبح کا آملیٹ توے پر رہتا، ارے بولو نا، وہ تو اچھل کے کہیں باہر چلا جاتا کہ او مجھ کو بھون رہی ہے، بھون رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جان نہیں، لیکن جب یہی انڈا مرغی کے نیچے جاتا ہے، جب یہی انڈا مشینوں سے اس کو طاقت اور گرمی دی جاتی ہے تو صاحب چوچو کرتے ہوئے زندہ ہو کے دوڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے زندہ کو مردہ سے۔ اور پھر جب مرغی ہو گئی اپنی عمر کی تو پھر اسی زندہ مرغی سے اب بے جان انڈے ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ ہم تو فرانس میں نہیں پیدا ہوئے، ایک ہی مرغی ہوتی تھی، وہی مہمان آئے تو کاٹ دی جاتی تھی اور نہیں تو انڈے دیتی تھی، اور کبھی بغیر انڈے کے ہو گئی جس کو کڑک کہتے تھے تو کہتے تھے اب ذبح کرو کام کی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتوں سے مالا مال کیا۔ یہ مرغیاں کہا صرف انڈے کی ہیں، ہاتھ کوئی لگانے والا نہیں ہے۔ یہ مرغیاں کہا اس کا گوشت بہت بہترین ہے، یہ بس 7.5 کلو گرام کی ہیں، یہ ایسی، اب الگ الگ سب ہو گئے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ اور ہم سارے انسانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی پھوٹے دماغ سے غور تو کرو، یہ کرشمہ سازی اور یہ نظام الہی کس کا؟ سوائے ان کے اور کسی کا نہیں۔ دو نعمت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں یہ انہی کو حق ہے، کسی اور کو نہیں۔ ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس نے دانے کو پھاڑا زمین میں، جس نے گٹھلی کو پھاڑا زمین میں، جس نے بے جان کو جان سے اور جاندار کو بے جان سے پیدا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم ادھر ادھر ٹھوکر کھا رہے ہو، گھوم رہے ہو، چکر لگا رہے ہو کہ 33 کروڑ ہیں، 3 کروڑ ہیں، عیسیٰ بھگوان ہے، عیسیٰ اللہ ہے، مریم اللہ کی پارٹنر ہے۔ یہ سب بکواس کرنے کی کوئی ضرورت، سیدھے کہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا ہی یہ سارا نظام ہے کائنات کا۔ اس میں دو نعمت کا ذکر ہوا، وہ چیزیں جو انسان کے کام آتی ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے نباتات، اور
اسی میں سے حیوانات کا ذکر ہو گیا۔ اب سنیے، اور خالق الاصباحی، وہی ذات ہے جو صبح کو پھاڑنے والی ہے۔ اندھیرا ہو چکا ہے، ابھی یہ لائٹ سب بند ہو جائے آسانی کے ساتھ جیب کٹ سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اور یہ اندھیرا اتنا سخت، بارش کے موسم میں تو اور اندھیرا، اوپر نظر دوڑا کے دیکھیے کچھ آنے والا نظر آنے والا، لیکن صاحب کیسی طاقت ہے کہ صبح صادق ہو رہی ہے، کالی چادر سمیٹی جا رہی ہے اور روشنی کی کرنیں پھیلائی۔ یہ ہے کون؟ سمجھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ آگے سنیے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اسی اللہ نے رات کو راحت اور سکون کی چیز، سکون کے لیے بنایا ہے۔ ہر ملک، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، ملک کا نظام ایک رکھا۔ ہمارے ہندوستان میں 2-4 منٹ آگے پیچھے ایک کونے سے دوسرے کونے میں سورج ڈوبتا ہے۔ اب سارا شہر ملک آرام کرے گا، اور ہم ہی آپ نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پرندے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حتیٰ کہ آپ جس سائنس کو مانتے ہیں ان کی تحقیق ہے، پانی اور پتھر بھی سوتے ہیں، یعنی ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ ہے سکنا۔ الشمس والقمر حسبانا، یہ سورج جو ہے، یہ چاند جو ہے، یہ سورج سب سے بڑا بھگوان نہیں ہے، یہ القمر چندرما نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں میری مخلوق ہیں، اور میں نے ان کو پیدا کیا اپنے بندوں کی خدمت کے لیے۔ سورج کا 24 گھنٹے کا نظام نہ ہو، آپ کو ہم کو گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 1 سیکنڈ کچھ پتہ چلے گا؟ اسی طرح چاند اپنے وقت مقررہ پر نہ چلے، نہ نکلے، نہ ڈوبے تو تاریخوں کا کوئی پتہ چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے ذرا توجہ سے اس کو یاد رکھیے گا، جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ہر ایک نے اپنے 12 مہینے کے کیلنڈر کو اسی سے جوڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان چاند سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ ہیں 33 کروڑ والے، یہ بھی چاند سے ان کا چلتا ہے۔ آپ پوچھو، ان کی ساری خرافاتی زندگی، دیوالی، ہولی، سب کس سے چل رہی ہے؟ چاند سے۔ ساری تاریخ چاند سے ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ نیا سال شروع ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ارے پوچھو نا، یہ انگریزی کیلنڈر سے نہیں، اپنا الگ ایک کیلنڈر بنا دیا پہچان کے لیے، وہ تو الگ ایک بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب یعنی اللہ ایسے غالب ہیں اور خوب جاننے والے ہیں، ان کا یہ متعین کیا ہوا نظام ہے۔ کہیں سنا آپ نے کہ ہمارے میرا روڈ میں روز سورج جو نکلتا تھا اس سے آج 10 منٹ لیٹ نکلا؟ ایسا ہوا کہیں؟ آپ میں مولانا ہوتا ہے گرمی اور ٹھنڈک میں، گرمی ٹھنڈک میں ہوتا ہے۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں ایمرجنسی، کہ بھائی اعلان ہو گیا لوکل نہیں چلے گی، وہ تو ایمرجنسی کی بات ہے۔ سورج کے بارے میں بھی اعلان ہوا نہیں آج نکلے گا یا 20 منٹ لیٹ نکلے گا۔ ایسی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مسلمانوں، ہمارا تمہارا یقین ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل نہیں یقین ہے، سچی بات بتا، کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام آیا ہے اسی ذات سے تعلق اور یقین بنانے کے لیے۔ عقائد درست نہیں تو پھر یاد رکھیے احکامات پر عمل ہوگا۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی طاقت جب ان آیتوں سے دماغ میں بیٹھے گی تو ہماری آپ کی کبھی ہمت نہیں پڑے گی نماز چھوڑنے کی، کبھی نہیں پڑوسی کو ستانے کی ہمت پڑے گی، کبھی بھی بہن کا حق مارنے کی ہمت پڑے گی۔
جب اللہ پر یقین نہیں ہے تو ہرچ آیت در گھسیٹم بیل گٹلی سب ہرم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اردو زبان کا ایک جملہ ہے کہ جب خوف خدا نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے. حضور کا زمانہ تو چلیے ٹھیک ہے، 23 سال کا جزیرۃ العرب کے شروع میں آپ کا نظام پہنچا ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ 10,000 مربع کلومیٹر پر حکومت ہے. 1-2 کلومیٹر پر نہیں، 10,000 مربع کلو. اور یہ بیت المقدس جس کے بارے میں طرح طرح کی افسوسناک اور تکلیف دہ اور گھبرانے والی نیوز بتائی جاتی ہے، خبر بتائی جاتی ہے، اس کو فتح کیا اس بندے خدا نے آ کر. اور عیسائی باہر کھڑے ہو کے ہاتھ یوں کر کے کھڑے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال مجھے کہنا یہ تھا، سنیے گا، جو بات اصل کہنی تھی بات پھسل رہی ہے، میں نے سنبھالا، وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ اس بندے خدا نے سب سے پہلے شرطی یعنی پولیس کا سسٹم بنایا، لیکن مدینے میں بھی پولیس لگایا. تب وہ لڑکی کہتی ہے اپنی ماں سے صبح میں، جب ماں کہتی ہے پانی ملا دے دودھ میں، تو کیا کہتی ہے؟ امیر المومنین کا آدیش ہے. بڑھیا کیا کہتی ہے؟ وہ کہاں دیکھے گا سنے گا، وہ تو تھکا ہارا کہیں لیٹ گیا ہوگا. تو اس لڑکی کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ عمر نہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا اللہ. خود حضرت عمر نے امتحان لیا، ہزاروں بکریاں لے کے جا رہا، اس کو کہہ رہا ہے رک. وہ رکا، بولے بہت بھوک لگی ہے. تو کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا ایک بکری دے دے. کہا کیوں؟ کہا پیسے لے لے. کہا نہیں. کہا کیوں؟ ایسا نہیں کہہ رہا ہے. کہا میں مالک نہیں ہوں. کیا کہتا ہے؟ ارے بولو نا. آج پی ایم بھی ادھر ادھر کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ، اور چرواہا کرنے کے لیے تیار. کہا لے پیسے. اس نے کیا کہا آسمان کی طرف دیکھ کر؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ کی نظر. جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو کوئی پولیس اور فوج کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، خود ہم بھی نہیں مان پا رہے ہیں، لیکن نظام اسی وقت درست ہوتا ہے. چلیے آگے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اسی ذات نے تمہارے لیے ستارے بنائے. کاہے؟ سنیے طاقت اور نعمت اور دلیل. لِتَهْتَدُوا بِهَا، تم اس کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ جان سکو. اب میرے پڑوسی کا لڑکا آیا، لوگ دائیں بائیں اس سے خوب گلے مل رہے. پوچھا کہاں رہتا ہے؟ بولے رے مولانا آپ لوگوں کو کیا پتا؟ شیپ پر. ارے شیپ کیا منہ اتنا ٹیڑھا کر رہے ہو؟ کہا مولانا آپ نہیں سمجھیں گے، پانی کے جہاز. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، پانی کے جہاز پر رہتا ہے. اب اس نے انگریزی میں 2-4 جملے تھے. رات بڑی اندھیری ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر ہم جب کہیں پھٹکنے لگتے ہیں تو تاروں سے اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. کہا اب ہمارے پاس مشرا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تارے بھگوان ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا قوم پڑھ نہیں لیا رہا کوکبہ. مسلمان نے سنا تو مسلمان نے کہا ہاں ستاروں سے بھی کچھ ہوتا جاتا ہے. ستاروں سے ہوتا جاتا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا جاتا. ہونا جانا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا. یہ تو پانی کے جہاز کی بات ہے، ہوائی جہاز. اس کی لائن جب آپ دیکھیں نیٹ پر، کہیں میپ مل جائے دنیا کا نقشہ، کم سے کم یہاں کا، اور اگر یہاں کا بھی نہ ملے تو آپ کے شیواجی ایئرپورٹ کا مل جائے. ایسی بال کی طرح لائنیں آ رہی ہے ایک دوسرے میں، اور یہ ساری لائن اسی ستارے سے بنی ہوئی ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنا معمولی فرق ہوتا ہے کہ جب کنٹرول روم ہوائی جہاز میں نہیں ہوتا، ڈرائیور کے پاس نہیں ہوتا، وہ تو ڈرائیور تماشا کرتا ہے. اس لیے گناہ بھی تو کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، جانتے ہوں گے آپ لوگ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہاں کنٹرول روم جو ہے یہ، اور کہیں اگر بال برابر فرق پڑا بس ہو گیا تھا ختم. کیوں؟
یہاں سے آپ دیکھیے تو ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب نظر آ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا. یہ ہے نعمت, یہ ہے دلیل میری کہ میں ہی اللہ ہوں. ہوائی جہاز کو انہی ستاروں سے راستہ بتا کے اڑا دیا ہے, تمہارا کام ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ہر ایک کو یہ ساری دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کو سمجھ میں آئے گی؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جو لوگ جانکار ہیں. اس لیے جانکار بننے کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا. اسلام کا یہ بنیادی سبق ہے وحدت الہ یعنی ایک اللہ, اور وحدت اب یعنی ایک باپ. یہ اسلام کا سبق ہے. چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ صہیونی ہو, چاہے وہ بجرنگی ہو, چاہے وہ کوئی ہو, چاہے مومن مسلمان ہو, سب کے باپ حضرت آدم. یہ قرآن کو کیوں بیان کرنا پڑا ہے سنیے گا. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت بھی اور آج بھی دنیا میں بہت سے اپنے کو فلسفی اور اپنے کو بہت ہی جانکار پڑھے ہوئے لکھے کہتے ہیں نہیں, برہمن کا ایشور الگ ہے, ارے باپ الگ ہے, اور شودر کا باپ الگ ہے, اور مسلمان تو اتنے ملچ ہیں کہ ان کا باپ, ارے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی. یہ ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں, آگے چلیے. وَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ, مستقر کا پہلے معنی گرامر سے سمجھیے گا. مستقر جائے قرار یعنی ایسی جگہ جہاں ٹھہرا جائے. مستودع امانت کا گھر جہاں امانت رکھی جائے. اب مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ دو مراد بیان ہوئی ہے, مفسرین نے بیان کیا. مستقر وہ جگہ جہاں زیادہ مدت یا مستقل مدت تک رہا جائے. اسی لیے مفسرین نے کہا مستقر اے الآخرہ, آخرت. کیوں؟ انسان جنت دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا, 2 دن کے لیے جائے گا. مستودع ٹمپریری طور پر جہاں رہے, ماں کا پیٹ 9 مہینہ کچھ زیادہ, قبر, میدان حشر تک. اسی طرح سے یہاں عمر ملی ہے انسانوں کو 60 سال 70 سال 80 سال, اور کیا ہے. دوسرا معنی سنیے گا توجہ سے, مستقر لمبی مدت, ماں کی پیٹ میں کم سے کم 6 مہینہ تو رہے گا. تو 6 مہینہ ہے کہ نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ کے بعد 20 دن 25 دن بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. وَمُسْتَوْدَعٌ باپ کی پشت صلب, وہاں یہ انسان کا مادہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. تو مستقر کا ایک معنی وہ جو پہلے بیان کیا آخرت, اور مستودع کا معنی لیا قبر یہاں کی زندگی, اور مستقر کا ایک معنی لیا ماں کا پیٹ, اور مستودع کا دوسرا معنی کیا لیا باپ کی صلب یعنی پشت. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, ان تمام طاقتوں قدرتوں اور نظام سے ہر ایک کے پاس سمجھ میں آنے والی جو سمجھدار لوگ ہیں وہی سمجھیں گے, اور جب وہ سمجھ جائیں گے تو اللہ کے بن کے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ساری کھیتی باغات اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری طاقت کی چیز ہے. پانی ایک, پانی بارش سے آئے, وہی پانی نہر سمندر دریا سے آئے, لیکن یہی پانی کیلے کے کھیتی میں جا رہا ہے, پانی وہی ہے لیکن ہو رہا ہے کیا کیلا. سیب کے باغات میں جا رہا ہے تو وہی پانی گیہوں کے کھیت میں جا رہا ہے, تو وہی پانی دریا سمندر میں جا رہا ہے تو موتی مچھلی اور دوسری چیزیں. سنیے وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کے باتیں کر رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے اسی پانی سے
ترجمہ نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے، کھیرے پیدا کیے، ٹماٹر پیدا کیے، میتھی پیدا کیے، بیگن پیدا کیے، سمجھ رہے ہیں کچھ؟ آپ نے لوکی، ہاں وہ بھی پیدا ہوئی اسی سے۔ نبات کہتے ہیں روئیدگی کو۔ آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اسی پانی سے سیب کے، امرود کے، کیلوں کی ٹہنیاں تیار کی، ایسی خوبصورت۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اسی پانی سے ہم نے ایک دانہ دوسرے دانے پر چڑھا ہوا پیدا کیا۔ گیہوں کی بالی میں آپ دیکھیں ایک دانے پر دوسرا، دھان کی بالی میں دیکھیں ایک دانے پر دوسرا دانہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، کھجور کے جو درخت ہیں اسی پانی سے کھجور پیدا ہوئی، اس کا گچھا لٹکا، خوشہ لٹکا، اور جتنی بڑی کھجور پکتی ہوئی جائے گی وہ زمین کی طرف سجدہ کرتی، اسی کو کہا دانیتن، جو زمین کی طرف جھکی چلی جا رہی ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور اسی پانی سے ہم انگور اور زیتون اور انار کے باغات پیدا کرتے ہیں، اور انہی سے سارے مارکیٹ میں، بازار میں پھیلا رہے ہیں۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے، یہی پانی ہے۔ لیکن ہر پھل کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کچھ پھل ہے جو گرمی میں اسی پانی سے پکے گا، تیار ہوگا، کچھ پھل ہے جو اس سیزن میں، کچھ پھل ہے جو ٹھنڈک میں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، اے بندے جب یہ پھل پھلتا ہے تو اس کے پھل کو دیکھ اور اس کے پکنے کو دیکھ۔ یہ دیکھنا کیا ہے؟ کھڑے ہو کے فوٹو لے لیا، کیمرہ میں لے لیا، موبائل میں لے لیا اور خوش ہو کے چلے آئے، وائرل کر دیا، یہاں یہ نہیں، بلکہ تفکر، عبرت، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھو، قدرت دیکھو۔ اسی لیے جب اللہ کے بندے جنگلوں میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام نعمتوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے ایمان کتنا ہے، ٹٹولیے بنائیے، اور جو ایمان نہیں ہے وہ تو سبزیوں کو جمع کر کے اس کی بھی پوجا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا، پانی کی پوجا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈی این اے میں ایمان رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کو اللہ نے ایک سہارا بنایا، اس لیے ان کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اگر وہ لے جا کے چرچ میں چھوڑ کے آئے ہوتے، مندر میں چھوڑ کے آئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اس لیے ہمیشہ دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سہارا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری آیت ہے، فرمایا کہ اتنی سب اپنے وجود پر، اپنے ایک ہونے پر دلیلیں دینے کے باوجود یہ نکمے احمق مشرکین، یہ بے وقوفوں کی اولاد عیسائی، یہ ظالموں کی اولاد یہودی اور اس طرح کے جتنے ہیں، انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ سنیے، جعلوا للہ شرکاء الجن، یہ جو اس وقت ہیں صہیونی، دجال کو خدا بنائے ہیں کہ نہیں بنائے؟ ارے بولو نا بابا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ روز صبح اٹھ رہے ہیں مسیح کے انتظار میں، مسیح نہیں آئے گا، وہ تو تمہاری موت کا پروانہ لے کے آئے گا۔ اس مسیح کی بھی موت ہوگی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے، سمجھ رہے ہیں؟ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان جناتوں کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلا کسی سند کے، کسی دلیل کے، ان مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں وغیرہ نے اللہ پر تہمت تراشی ہے
کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی ہیں۔ عرب کہا کرتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ ہمارے سناتنی لوگوں کے یہاں جو دیویاں ہیں یہ سب ملائکہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب فرشتے، اور انہی کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ دیوی۔ اور مکہ والے کیا کہتے تھے عربی میں؟ بنات، بنت کی جمع، تو بات تو وہی ہوئی، چاہے نہ کیسے پکڑو چاہے گھما کے پکڑو، دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے ہمیشہ مکہ کی جب سیرت اسلام سے پہلے تاریخ سنائی جاتی ہے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، یہ لوگ کہتے ہیں 33 کروڑ بھگوان، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس بہتان اور جھوٹ سے اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہ کا شکر ہوا 10:01 ہوا ہے، لیکن رکوع پہلے پورا ہو گیا، بس اب دعا کر لیجئے آئندہ بھی ایسے ہی کنٹرول رہے کہ 10 بجے سے پہلے ہی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک آئیں، زیادہ ہو نہیں آتا ہے بھائی، ایسا کیسے بھوک لگ جاتی ہے؟ چلیے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اے اللہ، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ دنیا سے جانے والوں کو جو ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ اپنے مظلوم بندوں کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ زخمی لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ جو ایمان والے، جو عالم زخمی ہیں، یا اے اللہ ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے۔ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔